دلوں کی تمنا سہارا محمد، ہر ایک نام سے نام پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے ہیں مفتی رشید صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، دوسرا کلام بڑا خوبصورت، لیکن پہلے پہ میں تھوڑا سا آپ سے گفتگو رکھوانا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک لکھنے والا ایک قلب کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ ہم کن راستوں پہ چل پڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تعلیمات کیا دی گئی ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس طرح کی زندگی کے دن گزارے، اور آج ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل، نعت کا ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع ایک پیغام اور ایک فکر انگیز پیغام ہمیں دے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کریم کی آیات کی ایک انداز سے تشریح کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اس امت کی کتنی فکر تھی، کتنا غم تھا، کتنا آپ اپنی امت کی فکر میں ہر وقت پریشان رہتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ منع کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ کیا آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں گے؟ یعنی آپ اتنا غم کرتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں کہ آپ اپنی جان سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ پھر بتایا گیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، بس آپ اپنا فریضہ ادا کر دیجیے۔ قیامت کے دن آپ دیکھیے کہ ایک ایسا ماحول ہوگا کہ جس میں ہر شخص پریشان ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ انبیاء پریشان ہوں گے، لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس کہ آپ سفارش کیجئے کہ حساب کا مرحلہ شروع ہو، سارے انبیاء کہیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں، آپ جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ جائیں گے اور آپ سے کہیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت سجدے میں گر جاؤں گا، اور سجدے میں گر کر میں وہ دعائیں کروں گا، وہ باتیں اللہ تعالیٰ سے کروں گا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطى اشفع تشفع، کہ اپنا سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا ہوگا، آپ جو شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا سر مبارک اٹھائیں گے تو آپ کی زبان سے جو پہلا کلمہ ادا ہوگا وہ ہوگا امتی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دینا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تیرا رب تجھ کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اس امت سے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت ہے۔ ہم ذرا دیکھیں کہ ہم نے اس محبت کا کیا جواب دیا اپنے عمل سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ایک سیرت ہمیں دی، پورا ایک کردار ہمیں دیا، پوری زندگی کا ایک لائحہ عمل دیا، ایک نظام دیا، ایک سسٹم دیا۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی کاروباری زندگی کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اخلاقیات کے اندر، ہر کام کے اندر ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جو تبسم رخ عزیز تھا اسے ہمارے غم نے رلایا، اور ہم ہیں کہ دنیا کی ہر بات کو مانتے ہیں، ہر روایت کو مانتے ہیں، ہر شخص کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے، ایک پیغام ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ کہنا چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ اور آپ اچھا مفتی صاحب، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرتبہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر، اور وہ تمام کے تمام کہیں گے کہ جی اگر معافی چاہتے ہو، اگر آخرت کے روز کچھ چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جانب کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کہ سجدے سے سر اٹھا کے فرمائیں گے کہ امت کو بخش دے یا اللہ۔ کیا محبت کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو پیدا فرمائے، ہمیں آپ کے دیے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ ناظرین، بس ہمارا